شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین بھی ہے، ایک صحابی حسین کا ذکر کرتے چل جائیں کہ انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کرے۔ حر علیہ السلام، حر جب آخری وقت میں مشکل میں پھنسا، جہاں اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں۔ تو ہمارے استاد آغا شعبان داداشی فرماتے ہیں کہ حر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے، یعنی پھنس گیا نا کہ کیا کریں، تو حر کے استاد کی بات یاد آئی۔ وہ استاد تھا جو مولا علی کی قول کی، اقوال کی اور قرآن کی تفسیریں بیان کرتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا استاد کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اگر انسان سچا ہو تو مرشد دروازے پہ آ جاتا ہے۔ انسان کا سچا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آغا صاحب استاد چاہیے، آپ بہت استاد کا ذکر کرتے ہیں، استاد چاہیے۔ استاد پہلے فنا فی الاستاد مانگتا ہے، پہلے استاد پہ قربان ہو پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان قربان نہیں ہو سکتا۔ خوب یہ فیشن نہیں ہے استاد چاہیے، استاد پھر جو بولتا ہے پھر وہی کرنا پڑتا ہے۔ استاد ایسی ہے۔ استاد یاد آ گیا حضرت حر کو۔ کیا بات یاد آ گئی؟ استاد نے کہا تھا کہ حر کبھی اگر ایسی جگہ پر پھنسو کہ جہاں یہ فیصلہ نہ کر پاؤ تو وہاں دیکھنا کہ ظاہری فائدہ کہاں ہے، ظاہری سود پروفٹ کہاں پر مل رہا ہے، اس کے مخالف چلے جانا۔ تو حضرت حر نے کیا کہا؟ ظاہری فائدہ تو ادھر ہے، دولت ہے، نام ہے، مرات ہیں، ڈگریاں ہیں، میڈل ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں تو جان ہے، تو سب ختم ہے۔ تو کہا ظاہری فائدے کے مخالف چلے جانا۔ تبھی تو حضرت حر اپنے مولا کے پاس چلے گئے۔ ایسی کمال ہے۔ حضرت حر سے توسل کیا کریں جس نے ایک شب میں اتنی بڑی چیز خرید لی، وہ کیوں نہیں بانٹ رہا ہوگا آج کی رات؟ مانگیں عزیزان محترم، وہ نا مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ ذکر زیادہ زیادہ کریں، تسبیح کریں۔ شیطان حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے کہا کہ حضرت تم تو خدا ہو، تم مردے کو زندہ کر رہے ہو، تم بیمار کو شفا دے رہے ہو، اور تم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تم خدا ہو۔ حضرت عیسیٰ نے کوئی آج کے انسان نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ تو آج سے تم خدا نہیں ہو تو خدا کے بیٹے تو ہو کم از کم۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ساری چیزیں ملی ہیں۔ پوری کوشش کی شیطان نے حضرت عیسیٰ کو کسی طریقے سے، خدا خیر نبی تھے، جیسے ہی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اپنے رب کو یاد کیا۔ شیطان نے کہا کہ اب جو اپنے پروردگار کو یاد کر لے پھر میرا وہاں پر کوئی مقام نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم بھی یہی کریں، اللہ کو یاد کریں۔ دیکھیں میں جوانوں کہہ رہا ہوں، مشکل میں پھنستا ہے آدمی، گناہ آج سستا ہو گیا ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے، آج بہت سامنے آتا ہے۔ اپنے رب کو یاد کریں، اللہ بچا سکتا ہے، وہی خدا جو حضرت یوسف کے لیے 7 بند دروازے کھول سکتا ہے، وہ آج مجھے اور آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ آج میرے لیے وہی ساری سائٹیں بند کر سکتا ہے۔ آج میرے لیے سامنے سے ایک سین کو، ایک شخص کو، ایک تصویر کو بدل سکتا ہے، لیکن میں خدا کو یاد تو کروں۔ اب میں یاد ہی نہیں کروں۔ عزیزان محترم، یاد کریں پروردگار کو۔ دوسرا گروہ جو خدا کو یاد کرتا ہے، شیطان اس سے۔ تیسرا گروہ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اور فضا اور جزا نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، شیطان اس سے بھی دور جاتا ہے۔ ابھی آپ کے اوپر، میرے اوپر مصیبت آئے اور ہم بولیں ابھی ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے پروردگار، اتنی نمازیں، اتنی دعائیں، اتنے صدقے، اتنی خیرات، اتنی مجلسیں، اور یہ کیا کیا پروردگار میرے ساتھ؟ یہ کیا ہے؟ یہ شکوہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آئے گا، دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا میں سختیاں ہیں، دنیا میں پروردگار اپنے بندوں کو آزماتا ہی ایسے ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں
تو شیطان فوراً میرے اس میں آئے گا, میرے پیچھے آئے گا کہ دیکھو تم تو ایسا کرتے تھے, کیا فائدہ ہوا تمہاری عبادتوں کا, کیا فائدہ ہوا, تم نے تو نیکی کی, تم نے تو اس کا بھلا کیا, وہ دیکھو تمہارے لیے کیا بولتا ہے. سلام ہو واقعاً لوگوں پر. اشفاق احمد کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نیکی کرو دریا میں ڈال دو, اشفاق احمد کہتے ہیں نیکی کرتے چلے جاؤ دریا میں ڈالتے چلے جاؤ, ایک دن یہ نیکیاں کشتی بن کر تمہیں نجات دے دیں گی. کمال ہے. وہ درویش تھے یہ لوگ, ہم نے نہیں سمجھا. لوگ جب ویسے بھی ہم لوگ زندہ, تو ہم زندگی تو ویسے بھی ہم تو مردوں کی تقلید کے قائل ہیں. زندہ تھے تو بس ایسے ہی تھے, جب مر جائیں گے بولیں گے مولانا صاحب بڑے اچھے تھے بیچارے, بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. ہاں شان ہے, تو مر جاتا ہے تو ہم لوگ, اور بعض اوقات ہم تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے پیچھے نہیں چھوڑتے ہیں. غلطی ہو گئی, بندے سے گناہ ہو گیا, انسان ہے, آپ تو معاف کر دیں. میں معاف نہیں کر رہا اور میں اپنے لیے امید رکھتا ہوں خدا مجھے معاف کر دے گا. کیسا انسان ہے یہ. انسان صبر کرے. جانے وقت بہت تیزی سے آگے چلا گیا. کچھ لوگوں نے کلام پڑھے ہوں گے, بول رہے ہیں کہ مولانا صاحب تو مائک ہی نہیں چھوڑ رہے, ہم لوگوں نے کلام تیار کر کے آئے ہوئے. ظاہر ہے اچھی بات ہے, بہرحال کلام بھی سننا ہے. میں انشاءاللہ گفتگو کو کل کنٹینیو کروں گا. صبر بہت ضروری ہے جانے, بہت صبر. الفاظ. شب عاشورہ, بی بی زینب سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد رجل. بی بی زینب نے گریا شروع کر دیا. رات ایسی تھی, مولا بی بی خدمت میں آئے کہ دیکھو نہیں کرو, یعنی مضبوط رہو, صبر کرو. تو بی بی نے جملے کیا خوبصورت کہے کہ بھائی میں ویسے ہی کروں گی جیسے آپ چاہتے ہیں, اور میں ایسا کروں گی کہ صبر میرے آگے عاجز آ جائے گا, عجز کر پائے گا. صبر ہار جائے گا مگر میں نہیں تھکوں گی. تو کمال ہے. یہی تو کیا حضرت زینب نے کہ جب پوچھا گیا دربار میں, ہم کہتے ہیں نا, بعض کہتے ہیں کہ صحیح الفاظ استعمال کرنا عزیزان محترم بڑا ضروری ہے, صحیح جملے بولنا بڑا ضروری ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا, وہ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا, بہت محنت کرتا تھا لیکن اس کے والد اس پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے. بیچارہ بہت کوشش کرتا تھا. ایک دن اس کے ایک گریڈز آئے تو اس نے بولا آج تو میں بڑا فخر کروں گا, میرے والد میرے پہ بڑا فخر کریں گے, بڑا افتخار کریں گے. تو اس نے اپنے والد کو فون کیا, کہا میرے اتنے سارے جو ہیں وہ اے آئے ہیں, جیسے ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں کہ. تو اس کے باپ نے تھوڑی دیر ہونا, کہتا اچھا میں ابھی مصروف ہوں, بعد میں بات کروں گا. ٹوٹ گیا. اس نے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس نے سارے برے کام شروع کر دیے, برے دوست. جب میں اسے کہتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو, کہتا ہے کس کے لیے کروں, کسی کو میری قدر ہی نہیں ہے. کہتا ہے ایک دن مجھے فون آیا ہاسپٹل سے کہ تمہارا وہ دوست ہاسپٹل میں ہے. کہہ رہا جب میں وہاں گیا تو وہاں پر اس کی زندگی کی لائن یوں چلتی چلتی اچانک سے سیدھی ہو گئی. ایک الفاظ, ایک لفظ زندگی بچا سکتے تھے. ہم کتنے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بچہ اگر کوئی کامیابی کرے, 5th آیا ہوں, 5th آیا ہوں, تمہیں فرسٹ آنا چاہیے تھا. عزیزان محترم, پھر وہ اشفاق احمد کی بات آ جاتی ہے. یہ جو ڈگریاں ہیں ہمیں ملتی ہیں, جو لیتے ہیں, یہ تو اصل میں ہماری ان فیسوں کے عوض میں ملتی ہیں. تعلیم یافتہ انسان تو اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جاتا ہے. 5th آئے ہو, 6th آئے ہو, 10th آئے ہو, ناک کٹوا دی خاندان میں تم نے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ موٹیویٹ کریں اسے. بہترین بیٹا ماشاءاللہ 10واں آنا, یہ اسکول کی رینکنگ میں تھوڑا تمہارا مقام ہے, تمہیں تو اللہ کی رینکنگ میں بلند ہونا چاہیے, تمہیں تو رسول کے آگے بلند ہونا چاہیے بیٹا, تمہیں تو امام حسین کے آگے خوشحال اپنے آپ کو آبرو کرو. دنیا کی رینکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بڑا جو انٹرپرینور ہے, اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, جو جاپنیز ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو بولا ہے کہ بیٹا ہمیشہ میڈیم گریڈ آنا. کیوں؟ کیونکہ جو 1st, 2nd, 3rd کی رو میں لگے رہتے ہیں ان بچوں میں ایکسٹرا ایفیشنسیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں. میڈیم آؤ مگر دنیا کی ہر چیز کو سیکھو. عزیزان محترم,
مینیجر پیدا کریں، ڈسیجن میکر پیدا کریں، نہ کہ غلام پیدا کریں. جو پہلی دوسری تیسری پڑھتے تھے ہماری کلاس میں، ہمیں پتا تھا ان کو بولنا ہی نہیں آتا تھا، بس وہ عربہ کتاب ہے اور بس وہ انجینئرنگ میں گیا، کہاں گیا آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ کامیاب وہی ہوا جو سبق یاد کر کے آتا تھا. ہم تو پیچھے بیٹھتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کون کیا کیا کر رہا ہے. آج دنیا آگے بیٹھی ہوئی ہمیں دیکھ رہی ہے کیا کر رہا ہے. عزیزان محترم، اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں دنیا کے لیے. الفاظ مہم ہے بہت، یہ الفاظ جان بچا سکتے ہیں. یہی الفاظ. اور ہماری بہنیں مائیں وہ کھانا بنا کے لاتی ہیں، کھانا کیسا ہے؟ سارا دن کا تھکا ہوا آیا ہوں، کھانا کیسا ہے؟ بھائی دے دیا کھانا. آپ کا ایک جملہ اس کی پورے دن کی تھکاوٹ دور کر سکتا ہے. عزیزان محترم، ہاں اچھا ہے، بہترین ہے، بہت شکریہ. یہ مجھ سے بولا نہیں جاتا. میں مرد ہوں، میں کیسے بات کروں؟ میں نیچے ہوں، میں کیسے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ مولانا صاحب ہم کوئی مطلب مولانا ہم لوگ کوئی وہ تھوڑی ہیں جوان نہیں. عزیزان مطلب رسول خدا جب کہہ رہے ہیں کہ جب تم اپنی ازواج کے پاس جاؤ تو پہلے گفتگو کرو، کلام کرو، محبت کا اظہار کرو. حدیث میرے ذہن میں بالکل ایگزیکٹ رسول خدا کے ورڈ نہیں، ورنہ میں آپ کو بولتا کہ جو شخص کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. رسول خدا نے کہا، میرے ذہن میں بالکل آ گیا. صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جو مرد اپنے گھر میں اپنی خاتون کو یہ بولتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بہت افضل ہے، اور تم سب میں سب سے زیادہ افضل میں ہوں. رسول خدا بھی کہہ رہے، میں اپنے گھر میں کہہ رہا ہوں اپنی ازواج کو، تو ہمیں کیا مشکل ہے ایک لفظ استعمال کرنے میں؟ نہیں نا کیسے بولیں. نہیں عزیزان محترم، تعلیمات اسلام یہ نہیں ہے ہر وقت سر آنکھوں پہ غصے. ایک عارف کا انتقال ہوا، ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں جو کھانا دیتی تھی کھا لیتے تھے، نمک زیادہ تھا، جلا ہوا تھا. تو دوسرے بزرگ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ سے محبت کرتے تھے، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کھانا کیسا. ایک لفظ، یہی لفظ ہے ایک لائن جس نے کربلا کو بدل دیا. میں جہاں تک اتنی تمہید باندھی ہے وہ اس ایک لائن کے لیے، اور آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک لفظ جب دربار میں بلایا گیا نا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو، تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ آپ نے کیا پایا؟ ایک ایسا جملہ بولا میری بی بی نے جس نے نقشہ پلٹ دیا تاریخ کا. کیا کہا؟ ما رہے تو اللہ جمیلہ. تو بھئی کربلا میں کیا دیکھا؟ بھئی سر کٹے، لاشیں، خیمے جل گئے، سب چھن گیا، سب ہو گیا. بھئی قاسم چلے گئے، علی اصغر چلا گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، اور یہ اور وہ اپنے اس پر کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو شکست دے دی. میں نے تو جمال کے سوا، حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یعنی جملہ بدل دیا، کربلا کو بدل دیا. عزیزان محترم، اسی جملے کا واسطہ بی بی زینب سے کہ بی بی یہ حسن اور جمال مجھے بھی تو دکھا دے.